بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ تمام لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آئیے آج ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف نظر کر لیتے ہیں، اس مسئلے کو دیکھ لیتے ہیں۔ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جب جنازے کی نماز ادا کرتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ جوتے چپل پہن کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھا ہوگا، جوتے یا چپل نکال کر ان کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جنازے کی نماز ادا کرتے ہیں۔ یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جوتے چپل بالکل علیحدہ نکال کر کے نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ تو اس بارے میں صحیح مسئلہ کیا ہے؟ آئیے دارالعلوم دیوبند کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے بہترین رہنمائی کے لیے دارالعلوم دیوبند کی دارالافتاء سے کسی نے سوال کیا کہ نماز جنازہ میں بعض لوگ چپل پہن کر اور بعض لوگ چپل پاؤں سے نکال کر ان چپلوں پر کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ ان چپلوں کا استعمال بیت الخلاء کے لیے بھی کرتے ہیں۔ تو کیا اس طرح نماز پڑھنا درست ہے یا چپل بالکل اتار کر علیحدہ رکھنے کی ضروری ہے؟ بعض لوگ اپنی بات کو درست کرنے کے لیے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک چپل پاؤں میں ہے تو چپل اور پاؤں میں اتصال قوی ہے، اور اگر پاؤں نکال کر چپل پر رکھ لیں تو اتصال ضعیف ہے۔ اب اگر نجاست یعنی ناپاکی گندگی چپل میں ہو تو بھی مضر نہیں ہوگی۔ یہ بات کہاں تک درست ہے؟ آپ تینوں صورتوں یعنی چپل پاؤں میں ہو یا پاؤں چپل کے اوپر ہو، پاؤں اور چپل بالکل علیحدہ ہو، ان تینوں باتوں کی وضاحت تفصیل کے ساتھ فرما دیں۔ چپل پاؤں میں ہو، نمبر 2 پاؤں چپل کے اوپر ہو، نمبر 3 پاؤں اور چپل بالکل علیحدہ ہو۔ ان تینوں باتوں کی تفصیل کیا ہے؟ آئیے بہترین رہنمائی اور جواب کے لیے دارالعلوم دیوبند کے جواب کو دارالافتاء نے جو دیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوتا چپل پہن کر نماز جنازہ پڑھنے کی صورت میں پورا جوتا یا چپل اور جوتا چپل کی جگہ دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر جوتے چپل کا کوئی بھی حصہ یا جوتا چپل کی جگہ ناپاک ہوئی اور اس کی ناپاکی بقدر معنی ہے تو نماز نہ ہوگی۔ اس بارے میں دارالعلوم دیوبند نے جواب دیا ہے، جوتا چپل پہن کر نماز جنازہ پڑھنے کی صورت میں پورا جوتا یا چپل اور جوتا چپل کی جگہ دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر جوتے چپل کا کوئی بھی حصہ یا جوتا چپل کی جگہ ناپاک ہوئی اور اس کی ناپاکی بقدر معنی ہے تو نماز نہ ہوگی۔ یعنی اتنی ناپاکی ہے جو مسئلہ شریعت بیان کرتی ہے اس کی بقدر پہنچ رہی ہے تو پھر نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ بیان فرمایا۔ لیکن جو جوتا چپل استنجا خانے کے لیے جاتے ہیں ان کا ناپاک ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ احتیاط کے ساتھ ہی آب دست لیتے ہیں اور ناپاک چھینٹے جوتا چپل پر نہیں پڑنے دیتے، اور اگر جوتا یا چپل کا تلا ناپاک ہو گیا ہو تو پاک زمین پر بار بار چلنے اور رگڑ لگنے سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ البتہ احتیاط اس میں ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ ایسا جوتا چپل پہن کر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ نمبر 2، جب آدمی جوتا چپل پہن کر نماز پڑھے گا تو جسم کے کپڑوں کی طرح جوتا چپل انسان کے تابع ہوں گے، اس لیے جگہ کی طرح ان کا بھی پاک ہونا ضروری ہوگا، اور جوتا چپل پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے تو اس صورت میں جوتا چپل تابع نہ ہوں گے۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص جوتا چپل اتار کر ان پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو صرف جوتا چپل کے اس حصے کا پاک ہونا کافی ہے جس پر آدمی کا پیر ہو۔ جگہ کا یا جوتا چپل کے تلے اور اطراف کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، صرف اس حصے کا پاک ہونا ضروری ہے جس پر آدمی نے پیر رکھے ہوئے ہیں۔ اور اگر جوتا چپل اتار کر زمین پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے تو صرف زمین کا پاک ہونا کافی ہے۔ امید ہے آپ حضرات کی سمجھ میں یہ مسئلہ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو شاد و آباد رکھیں۔